تقریریں ہوں گی اور تدفین ہوگی، واپس آ جائیں گے. کیا وزیر ناکام ہو رہے ہیں معاملہ سیٹ کرنے میں؟ اتنا اچھا ہینڈل تو نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے، اس میں تو شبہ نہیں. روز کہتے ہیں آج رات ہو جائے گا، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں لوکل پالیٹکس جس طرح میں نے کہا کہ وہ ڈومینیٹ کر رہی ہے نا. جو لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، ان کا تو اس طرح سے فیملیز بھی نہیں ہیں، وہ سارے تو باہر سے آئے ہوئے. اب کیا ہے کہ لوکل دھڑے ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں، وہ اپنی اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فائدہ لینا چاہ رہے ہیں، یا پالیٹکس ہو رہی ہے. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بہتر ہینڈل ہونا چاہیے. کتنا بہتر؟ کیا خرابی آپ کو مفتیٰ صاحب کو نظر آتی ہے جس طرح ہینڈل ہوا ہے اب تک؟ آج مریم بی بھی گئی، انہوں نے بھی، میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، گل صاحب کی بھی، شبانی صاحب نے بھی کہا مجھے اس میں کوئی اس طرح کی کوئی غلط بات سنائی نہیں دی جس کو دیکھ کر میں کہوں یہ بڑی ذاتی والی بات کی انہوں نے. آپ کو کیا لگتا ہے خرابی کہاں پہ رہی؟ بھائی جو شوانی صاحب کی آپ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جب تدفین ہو جائے گی. ایکچولی سچی بات یہ ہے کہ تدفین ہونے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یہ مسئلہ تو بہت سنجیدہ ہے اور بہت پیچیدہ بھی ہے، لیکن سچی بات ہے کہ رنجیدہ سچ مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں، پہلے آدھی منٹ کی مجھے اجازت دیں کہ میں آج سے 10-12 سال پہلے، آج 10 سے 12 سال پہلے میں کراچی امریکن اسکول کا صدر ہوتا تھا. تو ہم نے 2 میتھ اور سائنس کے ٹیچر ہائر کرے، لیکن کوئی واقعہ ہو گیا کوئی ٹیررزم کا تو انہوں نے آنے سے منع کر دیا. تو میں نے پرنسپل کو کہا کہ ان کو بول دو کہ یہاں پہ پاکستان میں جو بھی 50,000 روپے سے زیادہ انکم ہوتی ہے اس کو کوئی نہیں مارتا ٹیررزم کے اندر بھی، کہ ٹیررزم میں بھی وہ غریب لوگ ہی مرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہزارہ کمیونٹی، غریب ترین کمیونٹی ہے، مائنورٹی کمیونٹی، ایتھنکلی مائنورٹی ہیں، ریلیجسلی مائنورٹی ہیں، اور ان کو تواتر سے مارا جا رہا ہے. اور اس کے اندر یہ پوری بناس القوم ہم سارے ذمہ دار ہیں. خالی عمران خان کی حکومت نہیں ہے، سب حکومت ذمہ دار ہے. اب عمران خان نے اپوزیشن میں بہت ساری باتیں کری، لیکن خان صاحب اپوزیشن میں ہر قسم کی بات کو آج اس کے برعکس کھڑے ہیں، تو وہ عمران خان کی بات کو اہمیت نہ دیں. لیکن پرائم منسٹر ہے تو سمبولکلی ان کو جانا چاہیے. اور جب بھی انہوں نے کوئٹہ میں تدفین کے یا پہلے تافتان میں بھیجا ہے زلفی بخاری کو، وہ الٹا ہی ہوا ہے، کبھی بھی اس میں اچھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں کورونا بھی جب آیا ہے، جب زلفی بخاری کو تافتان بھیجا تھا، تو اس کو تو بالکل نہیں بھیجنا چاہیے تھا ان کو. فواد صاحب بھی شاید مجھ سے ایگری کریں گے، کم از کم دل سے تو ایگری کریں گے. تو اور اب پرائم منسٹر چلے جائے یار، تدفین پہ چلے جائے نہ، وہ تھوڑی بہت بری باتیں کر لیں گے تو سن لو، ان کی تو جانے گئی ہیں، ان کا تو خطبہ ہے. کوئی سخت بات ہی ہوگی نا. لیکن صحیح، ایک منٹ اور بات ہے. سیکنڈ 2، اس پرائم منسٹر جانے سے یہ ہوتا ہے کہ چیف سیکرٹری بیٹھے گا ادھر، سیکٹر کمانڈر ہوں گے ادھر، کور کمانڈرز ہوں گے. آپ کوئی پلان تو کریں گے نا کہ یار اس کمیونٹی کو کم از کم تھوڑا تحفظ اور دے دو. اگر وہاں پر کچھ 2-3-4 فوج اپنے پوسٹ لگا دو، ناکے لگا دو رینجرز کے یا ایف سی یا جو بھی وہاں پہ ہوتے ہیں کچھ. آپ جب تک کہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، اور آپ بات کرتے ہیں کومنگ آپریشن کا، لیکن سچی بات ہے کہ ہم نہیں پکڑ سکتے. اور یہ کہہ دینا کہ ہر چیز کو کہ بیرون ملک کے، عمران خان نے خود کہا تھا کہ میں یہ نہیں کہوں گا. دیکھیں اگر بیرون ملک والوں کو مارنا ہوتا نا تو وہ عباسیوں کو مارتے مری کے، وہ جہلم کے چودھریوں کو مارتے، وہ کراچی کے میمنوں کو مارتے. یہ بیچارے غریب لوگوں کو بار بار کیوں مار رہے ہیں؟ تھوڑا سا ہم کو اپنے گریبان میں بھی داخل دیکھیں، یہ ہمارے اپنے لوگ کر رہے ہیں تو ہم کو ذرا سا دیکھنا چاہیے. اور یہ مسئلہ تدفین سے ختم نہیں ہوگا، لیکن تدفین از اے بگننگ. مفتیٰ صاحب ایسے ایک بات، سر ایک بات یاد رکھیں، فالٹ لائنز کو ہی، فالٹ لائنز ہوتی ہیں نا، آپ سکھوں کی فالٹ لائن کو ہی استعمال کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں سیکٹیرین فالٹ لائنز، سن لیں میری بات سن لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں سر یاد رکھیے گا جب استعمال کریں گے تو انہی کمزوریوں کو استعمال کریں گے جو کسی سوسائٹی میں موجود ہوتی ہیں. آپ سکھوں کو استعمال کرتے ہیں، ناگالینڈ کے نیکسلائٹس کو استعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر، آپ کا خیال ہے بلوچوں کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ برام داغ بھٹی صاحب انڈیا جاتے ہیں؟ آپ یہی مثال دیں. یہ تو دیکھیں نا مفتیٰ، یہ جو معاملہ ہے نا، نہیں ایک منٹ مفتیٰ، ایک منٹ، میں آپ کی بات سے بالکل ہی ایگری نہیں کرتا. اس کا پاکستان کے اندرونی جو ہمارے حالات ہے نا، فرینکلی اس سے تو بہت ہی کم تعلق ہے. اس کا جو سارا تعلق ہے، اس کا 80% تعلق بیرونی حالات سے ہے، اور بیرونی حالات میں افغانستان ہے اور ہندوستان ہے. ہندوستان کے فٹ پرنٹس ہیں وہاں کے اوپر. ہم نے ابھی جو ڈوزیئر اگر آپ نے پڑھا ہو، اور اگر آپ نے نہیں پڑھا تو میں آپ کو بھجواؤں گا، آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں جو اجیت دوول کا اور نریندر مودی کا کی جو باقاعدہ پالیسی کے تحت بلوچستان میں سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ہمارا، اور یہ بات بھی دوبارہ جیسے آپ نے پہلے کی، یہ کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کا ایک ایشو نہیں ہے، یہ کنسسٹنٹلی پہلے پاکستان میں حکومت. میں آپ کو ماضی کی، ایک سیکنڈ رک جائیں مفتیٰ صاحب، میرا سوال تو سن لیں. میں آپ کو ایک بات اور بھی،
یہ بات جو آپ نے کہی نا مفتاح صاحب، یہی بات آج کہی غفور حیدری صاحب نے بھی. اور میں آپ کو پرانے واقعات جو پاکستان میں آپ کے دور حکومت میں ہوئے نا، میں آپ کے پرائم منسٹر کے بیانات بھی دکھا دیتا ہوں. ہر ایک کے اوپر ہندوستان کا کہا گیا کہ یہ بیرونی سازش ہے. یا تو یہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں پہلے سن لیں غفور حیدری صاحب بیان بھی نہیں ہے بھائی، آپ نہیں میری نہیں، اب کاشف میری اتنی سی بات میں آپ کی بات کو انڈورس کروا رہا ہوں. جو آپ نے بات کہی ہے وہ غفور حیدری صاحب نے کی ہے، پہلے سن لیں اس کے بعد پھر آپ جواب دیجیے گا. انڈیا کا ہزارے برادری سے کیا دشمنی؟ اگر قاتل ظاہر نہ ہو تو پھر اس قتل میں، اس سازش میں ریاست ملوث ہے. پرائم منسٹر کو یہاں پہلے روز آنا چاہیے، لیکن اب تک نہیں پہنچے. جی یہ اب آپ نے غفور حیدری صاحب کو بھی سنا، اب بتائیے سر. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہندوستان کو پاکستان سے دشمنی ہے، کسی ایک پرٹیکولر گروپ سے دشمنی نہیں ہے. تو اگر وہ ہزارہ کو مار سکے گا تو ہزارہ کو مار سکے گا، کسی اور کو مروا سکے گا تو وہ مروا سکے گا. دا پوائنٹ از کہ یہ صرف کلبھشن یادو واقع تو نہیں کرا رہا نا، یہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ عمران خان کی ریاست کی، ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روکا جائے. یہ کہنا بالکل کافی نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ہندوستان کروا رہا ہے، افغانستان کرا رہا ہے، بھائی ذمہ داری تو آپ کی ہے نا. جو اس وقت حکومت وقت ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نمبر ایک. اور نمبر دو، یہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. وہ اور بات ہے کہ اس کو انڈیا نے انسپائر کیا ہو یا افغانستان نے انسپائر کیا ہو، لیکن ہمارے پاکستانی لوگ کر رہے ہیں، اور ہم کو یہ ڈھونڈنا چاہیے. گن ہماری ہے، بے شک اگر آئیڈیا کسی اور کا، گن ہماری ہے. نہیں دیکھو نا، بات یہ ہے کہ اور یہ یہاں پہ یہ کہنا کہ یہاں پہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، یہ کہنا کہ یہاں پہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، ماں سوائے ہندوستان جو کرواتا ہے، یہ بات غلط ہے. نہیں مفتاح اس طرح نہیں ہے نا بھائی. مجھے پتا ہے آج کل کوئی آپ لوگوں کا پرابلم ہے، ہندوستان کا نام لے تو آپ کا دل ایسے ہی ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے. مودی کی پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا نیا عشق پال لیا ہے. ایشو یہ ہے ہی نہیں. میرے تو ماسی کا بیٹا ہے مودی. بریکنگ نیوز آ گئی ہے، وہ ان کی ماسی کا بیٹا ہے. اے آر وائی چلائے گا اگلے 2 دن یہ بریکنگ چلے گی کہ نریندر مودی مفتاح اسماعیل کے ماسی کا بیٹا ہے. جی، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے کریں گے، یہ آپ نے خود ابھی ایڈمٹ کیا ہے. نہیں بات یہ سارا دن آپ لوگ اپنے آپ کو جنڈے میں نہ لپیٹو. نہیں بات یہ نہیں، جھنڈے میں لپیٹنے کی بات نہیں ہے. آپ نے خود ہی ایسے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیں یہ فالٹ لائن، جس طرح یہ کاشف بالکل صحیح بات کر رہا تھا، فالٹ لائنز ہوتی ہیں ہر ملک میں. آج کیا ہندوستان کے اندر فالٹ لائنز نہیں ہے؟ کیا یہ دوسرے ملکوں کو پاسپورٹ دے دیتا ہے کہ آپ کریں جا کے وہاں پہ؟ مکتی بائنی جو ہندوستان نے، بنگلہ دیش نے بنائے. دیکھیں نا پرابلم ہمارا، ہم نے سکھوں کو سپورٹ کیا یار اتنا عرصہ، ہم اس فالٹ لائن کا استعمال کیا، میں لائے ٹرین کیا. دیکھیں ہمارا میڈیا تو بات ہی نہیں کرتا نا. ہم ہر وقت یہ کارگل کو یہاں پہ روتے ہیں. کبھی ہم نے نہیں کہا کہ یار یہ سیاچن میں انڈیا نے کیا کیا ہے، کیسے منہ اٹھا کے بیٹھ گئے وہاں پہ ہماری جگہ. پرابلم یہ ہے کہ یہ جو ہندوستان کا کردار ہے بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر، جب تک ہم اس کو اٹس اے نیشنل کرائسس. اینڈ ہول آج بھی میں دیکھ رہا ہوں یہ مریم بی بی اور بلاول جو وہاں پہ گئے، جو بہت اچھا کیا آئی تھنک انہوں نے وہاں پہ گئے، لیکن انہوں نے نام تک نہیں لیا جو اصل ذمہ دار ہے. انڈیا کے اوپر بات تک نہیں کی ہے وہاں پہ. جب لیکن آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اب جو مفتاح صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جے یو آئی بھی یہی کہہ رہی ہے، پرابلی یہ پولیٹیکل ایک جو پی ڈی ایم کا نیریٹو ہے وہ یہی ہے، ہندوستان کا نام نہ لیں، پھر ذمہ داری آپ کی. یہ کیوں نہ، مطلب میں یہ ویسے مفتاح سے سمجھنا بھی چاہوں گا کہ مفتاح سے میں سمجھنا بھی چاہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کا یہ کیا مطلب پرابلم ہوا ہے. وائی نریندر مودی، اجیت دوول یہ مسلمانوں کے خلاف ہے. بریک کے بعد اس کا جواب دیجیے. میں بریک کے بعد لیتا ہوں مفتاح صاحب سے جواب. بریک لیتے ہیں ناظرین کے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. ابھی میں فواد صاحب کو ایک خبر دی اور فواد صاحب چونک گئے بریک میں یہ بات سن کے کہ آج پیپلز پارٹی کے الیکشنز تھے اور بلاول بھٹو بلا مقابلہ چیئرمین پیپلز پارٹی منتخب ہو گئے ہیں. اور کہا ہے آج الیکشن بھی ہوا. یہ ریاکشن تھا آپ کا. میں کوئی ایگزیجریٹ تو نہیں کر رہا. اس کو ذرا میں مفتاح صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں وہ کر لوں. اس کے بعد ذرا یہ پاکستان کی ڈیموکریسی ود ان، یہ جو ڈیموکریسی کی جو بنیاد، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیں گے. مفتاح صاحب، یہ وہ عمران خان صاحب نے جو آپ نے پٹی سنائی تھی، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئے گی تو ہم بیرون ملک لوگوں عناصر کو بلیم نہیں کریں گے، اس کا کام کریں گے. اور عمران خان صاحب اس زمانے میں تو سمجھداری کی بات کبھی کبھی کر لیتے تھے.
تو آج یہ کیوں دوسرے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں فواد صاحب، اور یہ کیوں ہر بات پہ جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے. مثال کے طور پر اگر مجھے اس وقت آٹا مہنگا ملتا ہے تو مجھے اس سے کوئی سواوکار نہیں ہے کہ بزدار صاحب نے اور ان کے بہنوئی نے مل کے اس کو اسمگل کروا دیا افغانستان، یا غلط افسر لگا دیے عمران خان نے پنجاب کے اندر، یا ویٹ بائنگ کی ان کو رپورٹ ہو رہا ہے. تو مجھے اس سے فرق نہیں، مجھے پڑتا ہے کہ میرا آٹا ڈبل پیسوں میں مل رہا ہے، مجھے مہنگا مل رہا ہے. اسی طرح اگر میرے ملک میں ہزارہ کمیونٹی ماری جا رہی ہے تو مجھے یہ ہے کہ عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو رکوائے. یہ نہیں کہے مجھے کہ یار مودی کرا رہا ہے، اجیت ڈوول کرا رہا ہے. اگر ان کو فواد صاحب کو تو سارے انڈین لوگوں کے نام آتے ہیں تو ان کے اور نام دے دے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کروا رہے ہیں تو ان کو روکو، تمہاری ذمہ داری ہے اس کو روکنے کی. بہانے نہ بناؤ ہر چیز کے. چینی مہنگی ہوتی ہے تمہارے پاس بہانہ ہے، آٹا مہنگا ہے تمہارے پاس بہانہ ہے، BRT پاکستان کی سب سے مہنگی بناتی ہے آپ کے پاس بہانہ ہے، LNG مہنگی ہوتی ہے آپ کے پاس بہانہ ہے. کیا بہانہ کرنے آئے ہو یا حکمرانی کرنے مسلط کیے گئے ہو؟ اچھا بیسکلی تو مفتاح اسماعیل صاحب نے وہی ایک پولیٹیکل ریٹرک جو ہے وہ ان کا جو چل رہا ہے کہ لٹ گئے مر گئے برباد ہو گئے، وہی جو ہے وہ ریپیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں لیکن یہ جس طرح سے میں پہلے بات کر رہا تھا نا، یہ واقعتاً ایک بڑا پیچیدہ اور سنجیدہ معاملہ ہے. اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے جو یہ جو ہزارہ والا، اس میں ہندوستان کے فٹ پرنٹس ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مفتاح اسماعیل صاحب ہوں، نواز شریف ہوں، مریم بی بی ہوں، نون لیگ کا یہ نیا جو محبت کا رشتہ ہے انڈیا سے، اسپیشلی مودی سے، جس کا آئی ایم شیور کہ ون سائیڈڈ ہے، کیونکہ اس کا رشتہ ان سے نہیں ہے، بیکاز وہ تو نفرت کرتا ہے تمام لوگوں سے اس معاملے میں. وہ کہہ رہے نہیں ایسا نہیں، اس کو عمران خان سے پیار ہے، نہ کرتا ہو. اور ان کو تو خیر چادریں بھیجتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں سیریسلی، یہ ابھی جو مودی صاحب نے خط لکھا، عمران خان مودی کے دفتر کے باہر جا کے بیٹھا ہے. مجھے ایک پوائنٹ مقرر کر دیں اگر آپ اجازت دیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے، یہ جو مودی صاحب نے خط لکھا نواز شریف صاحب کو، عمومی حالات میں بالکل صحیح ہے، وہ خط لکھا جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے. لیکن مجھے اب بتائیں اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں ہٹلر چرچل کو خط لکھ دیں اور پوچھے کہ اور آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوا آپ کا یہ اس کے اوپر، تو برطانیہ کے لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ PMLN کے جو اس وقت جو رشتہ داری